الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل البشر بعد الانبیاء، پھر اس کے بعد فاروق اعظم، تو دوسرا خلافت، دوسری نمبر پر خلافت انہوں نے پائی، تیسرے نمبر پر عثمان غنی، چوتھے نمبر پر حضرت علی۔ تو جو اللہ کے نزدیک افضل تھا، اکرم، اعلیٰ تھا، اسی اعتبار سے اس کو خلافت ملتی چلی گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ ان قریب اسے آگ سے بچایا جائے گا کہ جو سب سے بڑا متقی ہے۔ صدیق اکبر کی شان میں آیت نازل ہوئی تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خرید کر آزاد فرما دیا تھا، اس موقع پر آیت نازل ہوئی تھی۔ تو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا متقی قرار دیا گیا۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اتقا یہاں پر بھی سب سے بڑا متقی کا لفظ استعمال ہوا کہ بے شک تم میں بزرگی والا اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ تو قرآن پاک کی دونوں آیتوں سے ثابت ہو رہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا متقی کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فضیلت اور مقام اور شرافت اور مرتبہ اور منزلت جو صدیق اکبر کو پوری جماعت صحابہ میں حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ بہت زیادہ آپ کے فضائل بیان کیے گئے، قرآن پاک کی آیتیں بھی آپ کی فضیلت میں بعض ہیں، اسی طرح احادیث کریمہ میں بھی۔ احد پہاڑ پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چڑھے، تشریف لے گا اس پر، تو وہ پہاڑ جو تھا وہ مست ہو گیا، جھومنے لگا، ہلنے لگا، حدیث پاک میں الفاظ ہیں ہلنے لگا کہ آج محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم اس پر رکھ دیے، تو اس کی تو ہارے نیارے ہو گئے، جھوم رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، اپنے لیے فرمایا سرکار نے، دو شہید اور ایک صدیق ہے۔ دو شہید حضرت عثمان غنی اور فاروق اعظم، یہ بھی ساتھ تھے، تو ساتھ آدمی کی فضیلت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ ان کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ یہ جب 4 سال کی عمر کے ہوئے تو ان کے والد جو تھے وہ ان کو بت خانے میں لے گئے کہ تمہارے خدا ان کو سجدہ کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 سال تھی۔ اب 4 سال کا بچہ آپ سمجھتے ہیں کس طرح کا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ابتدا ہی سے گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بھی آپ نے کسی بت کو نہ سجدہ کیا نہ شراب پی، حالانکہ وہ اس وقت عام تھا۔ تو والد نے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ تو آپ نے اپنے والد کو ایسا بہترین مطلب اس وقت نیکی کی دعوت کا گویا کہ درس دیا کہ بت میں ننگا ہوں مجھے کپڑے دے، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے۔ اس نے کچھ جواب نہیں دیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بولتا ہی نہیں، میں اس کو کیسے خدا مانوں؟ والد نے ایک تھپڑ مار دیا کہ تو نے بت کی توہین کی۔
خیر سجدہ آپ نے نہیں کیا، واپس چلے آئے، گھر آ کر والد نے، یہ والد اس وقت ایمان نہیں لے تھے، بعد میں ایمان لے آئے تھے، والدہ بھی ایمان لے آئی تھی، تو گھر آ کر ان کی والدہ کو کہا کہ یہ اپنے بچے کو سنبھالو، یہ ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ اس کو کچھ نہ کہو، کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں غیب سے آواز سنتی تھی کہ یہ عتیق ہے، آگ سے آزاد ہے، اتقم من النار، جو جہنم سے آزادی کا اشارہ ہے، اس کو کہتے ہیں اتقم من النار، جہنم سے آزادی کا اشارہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو عتیق، کہ یہ جہنم سے آزاد ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسا عشق و محبت، ایسا عشق و محبت، سبحان اللہ، منفرد انداز تھا ان کا۔ ایک موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اپنی انگوٹھی مبارک عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا اس پر نقش لکھوا لاؤ، لا الہ الا اللہ، یہ گئے لکھوا لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نقاش جو لکھنے والا کو کہا دونوں لکھ دے، سرکار نے صرف لا الہ الا اللہ فرمایا تھا۔ انگوٹھی لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انگوٹھی پیش کر دی۔ حضور انور نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب انگوٹھی کو ملاحظہ فرمایا تو دیکھا کہ اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ساتھ ہی نیچے ابو بکر صدیق کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ ارشاد فرمایا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام تو میں نے لکھایا ہے، یہ تو ہے میں نے لکھا ہے، اس کو کہا تھا، لیکن اپنا نام میں نے نہیں لکھایا۔ یہ اب عرض ہی کر رہے تھے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر کی محبت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ آپ کے نام میں اور آپ کے رب کے نام میں جدائی ڈالی جائے، انہوں نے آپ کا نام لکھوا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ آپ کے نام میں اور آپ کے یار کے نام میں جدائی ڈالی جائے، مجھے حکم دیا تو میں نے یہ نام لکھ دیا۔ کیسا عشق و محبت تھا، عاشقوں کا امام ہے۔ ان کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار کر لیا گیا اور حسب وصیت، جیسی آپ نے وصیت فرمائی تھی ویسا ہی کیا گیا۔ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رفیق غار، یار مزار بننے کی خواہش رکھتے ہیں، اگر قبول فرما لیں، اس طرح کا عرض کیا گیا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ قبر انور، حجرہ مبارکہ، جس حجرہ مبارکہ میں قبر انور تھی، وہاں کا جو دروازہ تھا وہ خود کھل گیا اور یہ آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے۔ اب دیکھیے آپ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے، حضور کے دوستوں میں ان کا شمار تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت بھی صدیق اکبر ان کے ساتھ تھے، سب سے پہلے ایمان لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی غزوے میں جائیں صدیق اکبر ساتھ، مدینہ شریف میں ہو صدیق اکبر ساتھ، کسی سفر پر جائیں صدیق اکبر ساتھ، حتیٰ کہ وصال ظاہری کے 2 سال اور کچھ ماہ کے بعد بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو اپنے ساتھ ہی رکھا۔ اب قیامت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس شان سے یہ نفوس قدسیہ اٹھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں ہوں گے، ایک طرف صدیق اکبر ہوں گے، دوسری طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس شان سے یہ حضرات میدان محشر کی طرف تشریف لے جائیں گے۔ تو بہرحال اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ مشکات شریف جو حدیث کی کتاب ہے، اگر آپ فضائل پڑھنا چاہیں تو اس مشکات شریف کے آخری باب میں، آخری باب سے کچھ پہلے مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس کی تشریح بھی بیان کی ہے، وضاحتیں بھی بیان کی ہیں، تو وہ 8ویں جلد تشریح والی،
اس آخری جلد میں صحابہ کرام کے فضائل ہیں، صدیق اکبر کے فضائل ہیں، فاروق اعظم کے فضائل ہیں، عثمان غنی کے فضائل ہیں، مولا علی کے فضائل ہیں، اہل بیت اطہار کے فضائل ہیں، اور دیگر صحابہ کرام کے فضائل ہیں. وہ اگر آپ پڑھنا چاہیں، خصوصاً یہ جو مہینہ آ رہا ہے محرم الحرام کا، ہر سنی کو پڑھنا چاہیے. بعض اوقات یہ بد مذہب وسوسے دلاتے ہیں، تو ان وسوسوں کی انشاءاللہ کاٹ ہو جائے گا. صحابہ کرام کے فضائل پڑھیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ ملے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تاریخ الخلافہ میں یہاں تک لکھا ہے کہ سب سے پہلے نیکی کی دعوت دینے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھے. مکہ مکرمہ میں اسلام کا ابتدائی دور ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، کفار ہر طرف سے مظالم کر رہے ہیں، جو مسلمان ہوتا اس پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے. ایسے کٹھن مراحل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوان مردی دیکھیے کہ ایک موقع پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لے گئے، خانہ کعبہ میں. وہاں کفار کے بڑے بڑے سردار موجود تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ان بڑے بڑے کفار کو نیکی کی دعوت دی. انہوں نے جب ایک اللہ کی وحدانیت، توحید کا درس اور اپنے بتوں کی مذمت سنی تو آپے سے باہر ہو گئے. سارے کے سارے کفار ادھر ٹوٹ پڑے، سب نے مارا، بہت مارا، اتنا مارا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لے یعنی بے ہوش ہو گئے. اب چونکہ یہ ان کا خاندان بہت بلند اور پائے کا خاندان تھا تو کفار نے جان سے نہیں مارا لیکن مارا بہت. خاندان والے آ گئے اور بیچ بچاؤ کر کے لے گئے. ماں سرہانے کھڑی ہوئی ہیں، پانی کا گلاس ہے، کھانے کی چیزیں کہ میرا بیٹا ہوش میں آئے تو اس کو کھلاؤں. ماں تو خیر ماں ہی ہوتی ہے. ماں اس وقت ایمان نہیں لائی تھی، بعد میں یہ بھی ایمان لے آئی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ہوش آئے، آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلا جملہ جو آپ نے اپنی زبان حق ترجمان سے ادا کیا وہ یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ میرے سرکار کیسے ہیں. ماں نے کہا بیٹا پہلے کچھ کھا لے، پھر اپنے دوست کی اپنے یار کی باتیں کرنا نہیں، پہلے ان کے حال کی اطلاع دی جائے پھر کھاؤں گا. بہت سمجھا نہیں مانے، یہاں تک کہ بیٹھے گا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا شربت نہیں پی لوں گا اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا. بتایا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خیریت سے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ کفار نے مجھے مارا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور کو بھی تکلیف پہنچائی ہو. تو صحابہ کرام اپنی تکلیفوں کو بالکل بھول جاتے تھے، ایسا عشق و محبت تھا. پھر خیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دیدار کیا تو حضور کا دیدار کرتے ہی ساری تکلیفیں بھول گئے. والدہ کے لیے دعا کر دی، والدہ کے لیے درخواست کر دی کہ حضور ان پر کرم فرما دے. یہ بھی ایمان لیا، حضور نے دعا کر دی، والدہ بھی ایمان لے کر آ گئی. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں. اس طرح فاروق اعظم کے بھی فضائل ہیں. ایک حدیث پاک میں فرمایا گا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں، 2 وزیر زمین میں. آسمانوں میں جو 2 وزیر ہیں وہ جبریل اور میکائیل، اور زمین میں جو 2 وزیر ہیں وہ فاروق اعظم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. علماء لکھتے ہیں کہ وزیر کس کا ہوتا ہے پتہ ہے؟ کس کا ہوتا ہے؟ بادشاہ کا ہوتا ہے نا. اور وزیر بادشاہ کے ماتحت ہوتا ہے، ماں فوق نہیں ہوتا، اوپر نہیں ہوتا بلکہ ماتحت ہوتا ہے، بادشاہ اوپر ہوتا. تو پتہ چلا کہ آسمانوں میں بھی حضور کی حکومت ہے اور زمین میں بھی حضور کی حکومت ہے. کیا شان ہے. تو جس کی جو فضیلت، جو مقام و مرتبہ تھا اللہ کی بارگاہ میں، ویسے اس کو خلافت ملتی چلی گئی. ملک داری و ملک گیری میں زیادہ سلیقہ، یہ ملکی نظام سنبھالنا اور ملک گیری اور ملک داری میں زیادہ ہوشیار، ہنرمند، چالاک، بردبار ہونا، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ فضیلت ان حضرات کے لیے اس اعتبار سے نہیں ہے. اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام صدیق اکبر سے بڑھ جائے گا. کیوں؟ حدیث پاک میں فرمایا. یہ پہلے سن لیجئے، ملک داری و ملک گیری میں زیادہ سلیقہ. جیسا کہ آج کل سنی بننے والے کہلاتے اپنے آپ کو سنی ہے لیکن ہوتے اصل میں کیا ہے؟ تفضیلی ہوتے ہیں. وہ فضیلت دیتے ہیں حضرت علی کو دیگر صحابہ کا، تو اس کو کہتے ہیں تفضیلیہ. اگر یوں ہو
تو پھر تو فاروق اعظم سب سے افضل ہوتے ہیں کہ ان کی خلافت کو حدیث پاک میں فرمایا، یہ عربی الفاظ ہیں، اور صدیق اکبر کی خلافت کو یہ فرمایا. تو یہ جو الفاظ ہیں ایک حدیث پاک کا گویا کا ٹکڑا ہے. وہ حدیث پاک کا خلاصہ ہی ہے، یہ حاشیے میں بھی دی ہوئی ہے، یہاں دیکھ لیا. یہاں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک خواب بیان فرمایا کہ میں نے صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو باری باری کنویں سے ڈول نکالتے دیکھا، مگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈول نکالنے میں کمی تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جوان کی طرح دیکھا جو کشادہ ڈول سے کھینچ کھینچ کر ڈول نکالتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں کے اونٹوں کو بھی سیراب کر دیا. لوگ تو سیراب ہوئے، خود ان کے اونٹوں کو بھی سیراب کر دیا. تو اب یہاں دیکھیے کہ اس حدیث پاک میں فضیلت اور جو ملک داری اور ملک گیری اور ایک انتظام اور ایک بات جو سب کو کفایت کر رہی ہے، اس اعتبار سے فضیلت کس کی ظاہر ہو رہی ہے؟ فاروق اعظم کی ظاہر ہو رہی ہے. اور حدیث پاک میں ان کی خلافت کی طرف اشارہ کیا گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق حدیث پاک میں لفظ ہے کہ انہوں نے 2 ڈول کھینچے. کتنے ڈول کھینچے؟ تو اس 2 ڈول کھینچنے میں ان کی خلافت کی مدت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی خلافت کی مدت 2 سال اور کچھ ماہ تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جوان بالکل طاقتور آدمی کی طرح ایسے ڈول کھینچ رہے ہیں، سبحان اللہ، کھینچ رہے ہیں، لوگوں کو سیراب کر رہے ہیں اور لوگوں کے جانوروں کو بھی سیراب کر رہے ہیں. ایسا آپ نے انتظام کیا ڈول کھینچنے میں. تو یہاں ان کی خلافت کی طرف اشارہ تھا کہ ان کی خلافت میں ملک در ملک فتح ہوتے چلے جائیں گے اور یہ فاروق اعظم سارے ملکوں کا نظام سنبھال لیں گے. ایسا ہی ہوا. تو نظام سنبھالنا یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے، معیار وہی ہے کہ جو اللہ کے نزدیک جس کی فضیلت تھی وہی خلافت پاتا چلا گیا. ٹھیک ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے 2 سالہ اور چند ماہ خلافت میں جو بنیاد ڈالی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بنیاد پر کام کیا تو ان کو یہ فتوحات نصیب ہوئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیاد ڈالنے والے تھے، یعنی جو فتوحات اور جو انتظامات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی ابتدا کس نے کی تھی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تکمیل کس نے کی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں زمین میں. خلفائے راشدین، یہ 4 خلفاء جو گزرے، ان کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ بقیہ عشرہ مبشرہ، جو بقیہ 6 اصحاب رہ گئے، حضرت طلحہ اور دیگر اصحاب، یہ 6 کے 6 اصحاب، ان کے بعد ان کا نمبر آتا ہے. خلفائے راشدین کے بعد ان 6 حضرات کا نمبر آتا ہے فضیلت کے معاملے میں. پھر ان کے بعد کس کا ہے؟ حضرات حسنین، امام حسن اور امام حسین کا. یہ ترتیب اہل سنت کے نزدیک ہے. پھر ان کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ اصحاب بدر کا. پھر ان کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ اصحاب بیت الرضوان کا. ان کے لیے افضلیت ہے. پھر اس کے بعد دیگر صحابہ کرام ہیں، اور یہ سارے کے سارے صحابہ کرام کیا ہے؟ سب کے سب قطعی جنتی ہیں. تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اہل خیر و صلاح ہیں. یہ حضرات خیر والے ہیں، بھلائی والے ہیں، صلاح نیکی والے ہیں، نیکوکار ہیں اور عادل ہے. ہر صحابی عادل ہے. ان کا جب بھی ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے. کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت، بد مذہبی و گمراہی ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ جو جہنم میں لے جانے والا ہے. استحقاق جہنم، ایسا شخص جہنم کا مستحق ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغض ہے. کسی صحابی کے ساتھ بغض گویا کہ حضور کے ساتھ بغض ہے. اور ایسا شخص اگرچہ کہ 4 خلفاء کو مانے، اپنے آپ کو سنی کہے، پھر بھی وہ سنی نہیں ہے. مثلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد ماجد ابو سفیان اور والدہ ماجدہ حضرت ہندہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان کی شان میں کچھ بکے ہیں تو وہ بھی سنی نہیں. یہ حضرات بھی ثابت ہے، امیر معاویہ بھی ثابت ہے، ان کے والد بھی ثابت ہے.
ان کی والدہ ماجدہ بھی صحابیہ تھی. اس دن حضرت سیدنا عامر بن عاص و حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ و حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ویشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے قبل اسلام، جب یہ اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت انہوں نے کس کو قتل کیا تھا؟ سید الشہداء، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا کو شہید کیا تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بہت محبت تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر اس کی بہت زیادہ تکلیف ہوئی. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت زیادہ دکھ پہنچا. لیکن چونکہ اسلام لے آئے اور اسلام لانے کے بعد سارے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور بعد اسلام انہوں نے کیسا کارنامہ انجام دیا؟ اسلام جب لے آئے تو اخبث الناس، لوگوں میں سے خبیث ترین مسیلمہ کذاب ملعون کو واصل جہنم کیا. اس کو انہوں نے مارا. قبل اسلام خیر الناس، جو ایک بہترین انسان تھے، ان کو قتل کیا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. اور بعد اسلام اخبث الناس کو انہوں نے واصل جہنم کیا. یہ مسیلمہ کذاب بہت کم بخت اور بدبخت آدمی تھا. حضور کے زمانے میں اس نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت تکلیف پہنچی تھی. حالانکہ حضور علیہ السلام کو وصال ظاہری کے یہ کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہے، جب اس نے یہ اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کیا. وہ خود فرمایا کرتے تھے، یعنی حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے خیر الناس اور شر الناس کو قتل کیا ہے. تو ان صحابہ کرام جن کے نام یہاں کی ذکر کیے گئے، ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی تبرہ ہے، یعنی کسی کی گستاخی کرنا ایک ہے، تبرہ گالی ہے. اگرچہ کہ شیخین کی توہین نہیں کرتا، یعنی صدیق اکبر فاروق اعظم کی توہین نہیں کرتا، لیکن ان حضرات کی توہین کر رہا ہے نا. اور شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی مثل یہ نہیں ہو سکتا. یعنی ان حضرات کی توہین کرنا اور شیخین کی توہین کرنے میں فرق ہے، کہ ان کی توہین یعنی حضرات شیخین کریمین صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی توہین، بلکہ ان کی خلافت کا انکار، اگر ان کی خلافت کا کوئی انکار کر دے تو فقہاء کرام کے نزدیک کفر ہے. جبکہ ان حضرات کی توہین اگر کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو کفر نہیں ہے، شدید ترین گمراہی ہے، اور اس پر کفر کا خوف ہے. کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو، کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا. مقام غوثیت پر بھی اگرچہ کوئی ولی فائز ہو، کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے باہم جو واقعات ہوئے، ان میں پڑھنا حرام حرام حرام، سخت حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مسلمانوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب حضرات آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اور سچے غلام تھے. ان کے جو آپس میں اختلافات ہوئے، اس میں ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ان حضرات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی غلامی کی اور اسلام کی کیسی خدمت کی. سبحان اللہ. ان کی خدمت کو نہیں دیکھتے، ان کی غلامی اور ان کے کارناموں کو نہیں دیکھتے، ان کے آپس میں لڑائیوں کو دیکھتے، تو کیا مطلب ہے؟ کچھ دل میں جبھی تو اس چیز کو دیکھ رہا ہے، جو کام انہوں نے کیا اس کو نہیں دیکھ رہا. اتنی فتوحات کی، اسلام کو اتنا پھیلایا، اسلام جو آج ہم تک پہنچا ہے، یہ کس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے؟ انہی حضرات کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ان کے اس کام کو دیکھنے کے بجائے ان کی لڑائیوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ آپس میں لڑے تھے، دیکھو یار انہوں نے آپس میں لڑائی کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، حضرت علی کے مخالف ہو گئے. اس میں پڑھنے کا ہمیں کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قرآن و حدیث میں جو جو ان کے بیان ہے اس حد تک ذکر کیا جائے گا، اس کے علاوہ اجازت نہیں. بلکہ جب بھی کسی صحابی کا تذکرہ کیا جائے گا، بھلائی ہی کے ساتھ ہی کیا جائے گا، خیر کے ساتھ کیا جائے گا. تمام صحابہ کے لیے بھلائی ہے. تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ادنا تو کوئی ہے ہی نہیں، ان میں سب کے سب کیا ہیں؟ جنتی ہیں. ان کے فضائل سنیں آپ، قرآن حدیث میں جو بیان کیے گئے، وہ جہنم کی بھنک تک نہیں سنیں گے. یہ ان کی شان اور عظمت قرآن پاک میں بیان کی گئی. اور ہمیشہ اپنی من مانی مرادوں میں رہیں گے. محشر کی وہ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی. فرشتے ان کا استقبال کریں گے،
کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا. تو ان کے ایسے ایسے فضائل تو قرآن میں بیان کیے گئے, حدیثوں میں بیان کیے گئے, وہ نہیں دیکھتے. یہ سب مضمون قرآن عظیم کا ارشاد ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اب وہ رہا اعتراض کہ پھر انہوں نے لڑائیاں کیوں کی, اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کیا تھے؟ انبیاء نہ تھے, فرشتے نہ تھے, نہ نبی تھے نہ فرشتے تھے. تو معصوم ہمارے نزدیک کون ہے؟ انبیاء اور فرشتے. صحابہ کرام معصوم تو نہیں تھے. تو بتقاضۂ بشریت ان سے جو لغزشیں ہوئیں انہوں نے فوراً توبہ کر, اللہ نے معاف کر دیا. مگر ان کی کسی بات پر گرفت اللہ و رسول کے خلاف ہے. اللہ عز و جل نے سورہ حدید میں صحابہ کرام کی 2 قسمیں فرمائی. مومنین قبل فتح مکہ, یعنی وہ مومنین جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لیا, اور بعد فتح مکہ, اور وہ مومنین جو فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے. اور ان کی پھر تفصیل فرما دی, اور یوں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهِ الْحُسْنَى, یعنی سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا. مومنین جو فتح مکہ سے پہلے ہوئے ان کی فضیلت ہے, اور جو فتح مکہ کے بعد ہوئے ان کی بھی فضیلت ہے, لیکن پہلے فضیلت کس کو حاصل ہے؟ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے. لیکن دونوں کے لیے اللہ نے کیا فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا. اور پھر ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دیا واللہ بما تعملون خبیر, اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرو گے. تو جب اس نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال جان کر حکم فرما دیا کہ ان سب سے جنت بے عذاب و کرامت و ثواب کا وعدہ فرما چکے, تو دوسرے کو کیا حق رہا کہ ان کی کسی بات پر تان کرے؟ کیا تان کرنے والا اللہ سے جدا اپنی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرما دینا جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا. تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ لوگ کیا کریں گے. اس کے باوجود اللہ نے سب کے لیے کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ تعالیٰ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا. تو اس بات پر ان کے لیے ہم اگر اس معاملے پڑ گئے تو اپنی آخرت کو برباد کرنے کو گویا کہ مترادف ہے. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا اصلاح کی کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل.